بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھیں گے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 337 پی سے لے کے 337 یو تک۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے بارے میں۔ 337 پی یہ بات کرتا ہے ایگزیکیوشن آف قصاص ان دی کیس آف ہلٹ۔ جب ہلٹ کے کیس کے اندر قصاص اگر لاگو ہو جائے اور اس کی ایگزیکیوشن کرنی پڑے تو کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ سب سے پہلے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا پبلک ودن اے پبلک، اور اس کے اندر آتھورائزڈ میڈیکل افیسر موجود ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ اس وکٹم کو، اس افینڈر کو جس کے اوپر قصاص لاگو ہونا ہے، وہ اس کو چیک کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ کہیں ڈیورنگ قصاص ہلٹ کے لیے جو ہم قصاص ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیتھ نہ واقع ہو جائے۔ دوسری بات، جو پرنسپل آف ایکولیٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اتنا ہی قصاص لاگو ہونا چاہیے یا امپلیمنٹ ہونا چاہیے جتنا اس افینڈر سے قصاص کا جرم ہوا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کا بازو کاٹنا ہے اور وہ آدھا بازو ہے تو اس طریقے سے قصاص لاگو کرنا ہوگا کہ وہ جتنا اس نے کسی اور کا کاٹا ہے اس کا بھی اتنا ہی کٹے۔ دوسری بات، سیکنڈ یہ ہے کہ جو والی ہوگا اس وکٹم کا، اس کو کہا جائے گا اس کو کہ بھی اس ڈیٹ کو، اس ٹائم کو، اس جگہ پر ہم قصاص کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو والی یا والی کا ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ موجود ہوگا۔ ان کیس اگر والی یا والی کا ریپریزنٹیٹیو نہیں آتا تو پھر کوئی بھی آتھورائزڈ افیسر جو کورٹ کی طرف سے ہوگا وہ اس جگہ پہ موجود ہوگا اور وہ اس چیز کی پرمیشن دے گا کہ آپ ہلٹ کے جو قصاص ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں۔ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہے، تیسری، اگر جو ہم نے ہلٹ میں قصاص لینا ہے وہ کسی خاتون سے لینا ہے اور وہ خاتون پریگننٹ ہے تو پھر ہم اس قصاص کو پوسٹ پون کر دیں گے 2 سال کے لیے، اور اس 2 سال کے دوران جب تک وہ بچے کی پیدائش کر لے گی، اس 2 سال کے دوران اس کو ہم پے رول پہ یا ریزنیبل سیکیورٹی پہ اس کو بیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، رہا بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو سمپل امپریزمنٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کہ جب تک اس کو برتھ نہیں ہوتی، اور برتھ کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کی جائے گی۔ اگلا سیکشن ہے 337 پی کے بعد 337 کیو۔ یہ ڈیل کرتا ہے ارش فار سنگل آرگن۔ اب اگر جس طرح ہر جسم کے اندر جو سنگل آرگن ہوتے ہیں اگر اس کا ارش لینا پڑے، فار ایگزامپل ناک ایک ہے، زبان ایک ہے، دل ایک ہے، جو ہمارا وہ معدہ ہے وہ ایک ہے، اس کا ارش لینا پڑے تو اس کی جو ارش کی جو ویلیو ہے وہ دیت کے ایکول ہے، وہ پوری فل دیت ادا کرنی پڑے گی، اس کا جو پنشمنٹ ہے وہ عرش ہے اور عرش وہ فل دینی پڑے گی۔ اگلا سیکشن ہے 337 آر۔ عرش ان چیزوں کا عرش جو کہ انسانی جسم کے اندر پیئرز کے اندر ہیں، فار ایگزامپل 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں ہمارے، 2 ہونٹ ہیں ہمارے، 2 گردے ہیں ہمارے، ان میں سے کسی کا اگر عرش لینا پڑے تو کیسے عرش لے گئے؟ اگر دونوں جو ہمارے آرگنز ہیں اگر دونوں کا عرش لینا پڑے، فار ایگزامپل کسی نے ہلٹ کے دوران دونوں آنکھیں ضائع کر دی ہیں تو اس کا جو عرش لینا پڑے گا تو وہ اس کا عرش فل اماؤنٹ آف دیت ہوگا۔ اگر کسی نے ایک آنکھ کو پھوڑا ہے اور اس کا عرش لینا پڑے تو پھر 1/2 جو دیت کی ویلیو ہے وہ ایز اے عرش ہم وصول کریں گے۔ اور اگر کسی بندے کا پیدائشی طور پہ یا حادثاتی طور پہ ایک آرگن جو ہے وہ پہلے سے ہی لاسٹ ہے یا کام نہیں کر رہا، فار ایگزامپل کسی کا ایک ہاتھ پہلے سے کام نہیں کر رہا اور کسی بندے نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی ضائع کر دیا ہے تو اس کا جو عرش ہوگا تو اس کیس میں دونوں ہاتھوں کا ہم لیں گے، یعنی کہ اس سے مکمل اماؤنٹ آف دیت وصول کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ 337 ایس ہے۔ 337 ایس جو ہے وہ یہ ہے، یہ ان چیزوں کا عرش بتاتا ہے جو ہمارے جسم میں 4 کے حصوں میں ہیں، 4 ہیں، ان کا عرش کیسے لیا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر اس نے ایک جو پارٹ ہے اس کا عرش لینا ہے، اس کے ہلٹ کا عرش لینا ہے تو اس میں ہم 1/4 آف دیت لیں گے، اور اگر
اس نے پارٹس کو ختم کیا ہے، 2 پارٹس کا ہم نے عرش لینا ہے تو 1/2 افدیت لیں گے، اور اگر اس نے 4 حصوں میں سے 3 حصوں کو اس نے ہلٹ کیا ہے تو پھر 3/4 افدیت جو ہے نا وہ ہلٹ لیں گے، ہم عرش لیں گے، اور اگر اس نے چاروں کے چاروں پارٹس کو ختم کر دیا ہے تو پھر اس کو مکمل دیت ادا کرنی پڑے گی۔ جو آئی لیٹس ہے ہماری، یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے باڈی کے اندر کہ یہ 4 میں ہے۔ اس کے بعد ہے 337T، عرش فار فنگرز۔ فنگرز کا عرش کس طرح ہوگا؟ اب ہمارے جو ہاتھ ہیں اس کی 10 انگلیاں ہیں، جو ہمارے پاؤں ہیں اس کی بھی 10 انگلیاں ہیں، 8 انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی 2 انگوٹھے ہیں، نیچے بھی 8 انگلیاں ہیں اور 2 انگوٹھے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بندہ کسی ایک انگلی کو ضائع کرتا ہے، اس کا اگر ہم نے عرش لینا ہوگا تو وہ اس کا 10واں حصہ جو ہے، دیت کا 10واں حصہ اس پہ لاگو ہوگا۔ اور اس طریقے سے اگر کسی نے کسی انگلی کے جو جوڑ ہے، اس کو یہ جوڑ ہے اس کو توڑ دیا ہے تو اس کا جو عرش ہوگا وہ اس کا 1/13واں حصہ وہ عرش دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کسی انگوٹھے کے جوڑ کو توڑ دیتا ہے، پاؤں کا انگوٹھا ہو یا ہاتھ کا انگوٹھا ہو، اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر 1/12واں حصہ جو دیت کا ہے وہ لاگو ہوگا۔ اگلا سیکشن ہے ہمارا 337U، عرش فار ٹیتھ۔ اب ٹیتھ، اگر جو دانت ہے، اگر دودھ کا دانت نہیں ہے، دودھ کے دانت کے علاوہ جو دوسرا دانت ہے جو بعد میں دودھ کے دانت کے بعد جو اگا ہوا دانت ہوتا ہے، وہ اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کا جو 20واں حصہ ہے دیت کا وہ اس کو عرش دینا پڑے گا۔ چاہے اگر یہ جو مسوڑے ہیں، مسڑے یہاں پہ جو دانت ہے، یہ دانت مسوڑ سے باہر آدھا بھی ٹوٹا ہوا ہو، فل نہ ٹوٹا ہوا ہو، آدھا بھی ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر بھی اس کو جو اس کو عرش دینا پڑے گا وہ اس کا 20واں حصہ ہے۔ ضروری نہیں مکمل ٹوٹ جائے، آدھا ٹوٹ جائے، پورشن ٹوٹ جائے، یعنی مسوڑوں سے نکل آئے، جس طریقے سے بھی ہو۔ دوسری سے بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کے 20 یا 20 سے زیادہ دانت توڑ دیے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کو مکمل جو دیت کی مکمل قیمت ہے 30,530 گرام چاندی، وہ اس کو ایز عرش میں دینی پڑے گی۔ تیسری سچویشن، اگر دودھ کا دانت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دودھ کے دانت پہ ایک عنصر ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اگ آتا ہے، دوبارہ گرو کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر دمن لگے گا۔ دمن کون طے کرے گی؟ عدالت طے کرے گی، اور اس کے علاوہ اس کو 3 سال تک کی امپریزمنٹ ایز اے تعزیر دی جا سکتی ہے، 1 سے لے کے 3 سال تک۔ یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ اور اگر اس نے دودھ کا دانت بھی کچھ ایسے طریقے سے توڑا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اگ سکتا، پھر اس کو سب سیکشن 1 کے اندر اس کے اوپر پھر وہی وہ عرش لاگو ہوگا جو کہ ایک دانت ٹوٹنے کی ہے، 1/20واں حصہ آف دیت۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔